صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ آج اتوار کا دن ہے اور ایک کثیر ویورشپ ہمارے ساتھ الحمدللہ عز و جل امید کرتے ہیں موجود ہوگی۔ بہت سے لوگوں کی آفیسز کی جو ہیں چھٹیاں ہوں گی، چھٹی ہوگی، تو آج ٹیلی ویژن اسکرین پر یقیناً ہمارا سلسلہ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ تو ظاہر ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو آج کے دن کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو آج کا دن رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ بھی بنائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو بھی اوقات، جو بھی وقت ہمیں عطا فرماتا ہے، جو بھی مہلت ہمیں ملتی ہے، جو بھی سانس ہماری آ رہی ہوتی ہے، اس سانس میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے، ان کا ذکر کر کے اپنی آخرت کے لیے بہت ساری نیکیوں کا ذریعہ اکٹھا کر سکتے ہیں، ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کل ہمارے سلسلے کا موضوع تھا مکہ مکرمہ اور اس کے فضائل پر۔ مکہ مکرمہ میں کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں بندہ جائے تو وہاں بڑی عاجزی کے ساتھ جائے، اس انداز کے ساتھ جائے کہ یہاں اللہ والوں کا گزر ہوا ہے۔ ان پہلوؤں پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے مدینہ منورہ۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی، کہا مدینہ اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، مدینہ اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے۔ کس کا کیسا عشق ہے، کس کی کیسی محبت ہے، کس کی کیسی وارفتگی ہے، یقیناً وہ ادائیں ہیں، وہ انداز ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے پسندیدہ بندوں کو، ان بندوں کو جن کو وہ پسند فرماتا ہے کہ ان کے دل میں مدینے کی محبت ہونی چاہیے، ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ کیفیت، یہ ذوق، یہ انداز یقیناً نصیب والوں کا ہی حصہ ہوا کرتے ہیں اور انہیں ہی ملا کرتے ہیں۔ ہم رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ذوق اور کیفیات مدینہ منورہ کی محبت کے حوالے سے طلب کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا ہمیں، ہماری آل اولاد کو محبت مصطفیٰ بھی عطا فرمائے، اور پھر جس چیز کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، رب العالمین جل وعلا ہر اس چیز کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل مدینہ منورہ کے فضائل، اس کی برکات، یہاں حاضری کے آداب، اللہ رب العالمین جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حاضری کے کیا آداب بیان فرماتا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ عز و جل بیان کی جائیں گی۔ اہل مدینہ کیسے ہیں، کیسے ہوا کرتے تھے اور کیا انداز تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے اس وقت اہل مدینہ کا کیا انداز تھا، کس طرح استقبال پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا گیا۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ساری چیزیں بھی شامل سلسلہ ہوں گی، گفتگو میں زیر بحث آئیں گی، اور یہ بات بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بیان کریں گے کہ اہل علم حضرات، علماء جو مدینہ منورہ سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کیسی محبت کی، کیسی کیسی تالیفات مدینہ منورہ کی الفت میں، اس کی چاہت میں معاف کیجیے گا، اور اس کی محبت بڑھانے کے لیے انہوں نے تحریر فرمائی،
بزرگان دین کے کیا اقوال مدینہ منورہ کے حوالے سے ملتے ہیں، کیا تعلیمات یہاں کے ادب کے بارے میں ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بیان کر کے چلے گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کس طرح سے انداز ہوا کرتا تھا مدینہ منورہ میں رہنے کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دینے کا، انشاءاللہ عز و جل ان ساری ہی باتوں کو زیر بحث لائیں گے۔ آپ کے لیے آپشنز کھلے ہیں، آپ بھی موضوع میں شامل ہونا چاہیں، مدینہ منورہ کی رب العالمین جل وعلا نے زیارت کی توفیق عطا فرمائی ہو، یہ سعادت آپ کو ملی ہو، تو کوئی اچھا سا واقعہ، پیارا سا واقعہ ضرور اس نیت کے ساتھ کہ یہ بیان کیا جائے گا تو لوگوں کے ذوق مدینہ میں، شوق مدینہ میں اضافہ ہوگا۔ آپ بھی بیان کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں رہی، یا کچھ ایسی غلطیاں جو لوگ کر جاتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ممکنہ صورت میں آپ کے میسیجز، آپ کی کالز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کریم کی جانب، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل وعلا کا یہ پیارا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس کی ایک ایک آیت اپنے ضمن میں بیش بہا موتیوں کے خزانے لیے ہوئے ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ چنا ہوا، تو رب العالمین جل وعلا نے انہیں مصطفیٰ بنایا ہے، تو ساقی کوثر بھی یہی ہیں، اور کوثر بھی رب العالمین جل وعلا نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس کوثر کے معنی میں کیا وسعت ہے، دینے والا جب خود یہ ارشاد فرمائے کہ ہم نے دیا ہے اور ہم دینے والے ہیں، ہماری شان یہ ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تو کسی کو کوئی اعتراض کی مجال ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر رب العالمین جس کو دے رہا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ آپ کو دے رہے ہیں اور کوثر عطا فرما رہے ہیں۔ اس کوثر کے معنی میں کتنی وسعت ہے اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کبھی انشاءاللہ عز و جل اسی پر مفصل سلسلہ ہوا تو ضرور بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ البتہ ایک لنک آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی مولانا حسان مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سلسلہ کیا ہے، اس عنوان پر سورہ کوثر کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور اس سلسلے کا نام ہے ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ مدنی چینل کے آفیشیل پیجز پر بھی انشاءاللہ عز و جل آپ اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مدنی چینل پر بھی وقتاً فوقتاً جب یہ آن ایئر ہوتا ہے تو آپ اس کو بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ مبلغین الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے دائیں جانب موجود ہے مولانا طاہر جنید مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ میری معلومات کے مطابق کافی ٹائم بعد آپ سلسلے میں دوبارہ تشریف لائے ہیں، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میرے دل کی جانب موجود ہیں مولانا آصف اقبال مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ موجود ہے مولانا وسیم مدنی۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو بھرپور انداز کے ساتھ سلسلے میں شرکت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو سلسلہ کریں رب العالمین اس کو قبول بھی فرمائے۔ اب بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور اس کے لیے ایک بہت پیاری اور بہت اچھی آواز ہمارے عارف بھائی کی، مولانا عارف اتاری الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت پیارے ناطقہ ہیں، اور مدینہ منورہ کے حوالے سے ہم نے ان کو دیکھا ہے
جب مدینہ منورہ عبداللہ حبیب بھائی کے جس طرح سلسلے آتے ہیں، مقدس مقامات کی زیارات کے حوالے سے جو سلسلے آتے ہیں، اس میں بھی ماشاءاللہ عز و جل آپ اپنی آواز کے ذریعے سے بھی شرکت کر رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ بنفس نفیس بھی شرکت دیکھی۔ آج دیکھتے ہیں مدینہ منورہ، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، تو کون سا کلام عارف بھائی ہمیں سنا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، موضوع مدینہ منورہ ہے، جی ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانی، ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ذوق و محبت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے۔ مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ 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 مدینہ، تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کس طرح کوئی مدینے کی، جدھر دیکھو
جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو، جدھر دیکھو جدھر دیکھو، اور میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو، پیارے آقا میرے آقا مدینے میں بلا لو، کرم اب یا رسول اللہ، کرم اب یا رسول اللہ، کرم اب یا رسول اللہ، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں میں در پہ آؤں، یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو در تک شاہ رسائی، نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو، کرم اب یا رسول اللہ، کرم اب یا رسول محتشم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں، اور میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، میرے آقا میرا سینہ مدینہ تم بنا دو، شاہ ذکر مدینہ مدینہ، شاہ ذکر مدینہ 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 مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 مدینہ
ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، میں اب چل کے دیکھو تمہارا مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش ہے، قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ ہے، قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ، بلا لیجیے اب تو قدموں میں آقا، بلا لیجیے اب، بلا لیجیے اب تو قدموں میں آقا، دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، بنا سمام منزل ابن مریم، گئے لامکان تاجدار مدینہ، مراد دل بلبل بے نوا دے، مراد دل بلبل بے نوا دے، مراد دل بلبل بے نوا دے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، شہازی تیرے مدینہ، دم بدم ہو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو مدینہ منورہ کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ دراصل مدینہ کی محبت ہے کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینہ میں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا، یہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما رہے، یہاں ہجرت کا حکم رب العالمین جل وعلا کی طرف سے دیا گیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں آئے، اور پھر کیا ایک تاریخی پس منظر ہے مدینہ منورہ کا۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں گفتگو، ابتداءً بڑھتے ہیں طاہر جنید بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ خالد بھائی، آج کا جو موضوع ہے مدینہ، یہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ ابھی ہمارے عارف بھائی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے کہا مدینہ موضوع تھے، انہوں نے دوبارہ دہرایا کہ موضوع مدینہ ہے، اور اس کے بعد کیفیت جو تاری تھی ہمارے جو یہاں پر اسلامی میں بیٹھے ہوئے ان پر، ہمارے نعت خواہ پر، مدینہ لفظ ہی بڑا ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک چاشنی اور ایک لذت ہے، یعنی دنیا کا کوئی ملک آپ نام لے لیں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ہم مدینہ بولتے ہیں تو پتہ نہیں کیا خاص کیفیت آتی ہے، خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک لذت آتی ہے۔ اچھا، یہ ایک مزے کی بات ہے مدینہ۔ طاہر بھائی
کہ مدینہ بولنے سے ایک خاص کیفیت خاص لوگوں میں آتی ہے، عام لوگوں میں نہیں آتی. اللہ کریم ہم سب کو ایسا خاص کرے. آمین آمین. بالکل سب کو یہ چاش نہیں، سب کو یہ لذت محسوس ہو. آمین. ویسے تو مدینے جا کر بھی لذت خاص ہی لوگوں کو آتی ہے، ہر کسی کو نہیں آتی. تو یہ تو خاص لوگوں کی باتیں ہیں، اور ان لوگوں کی باتیں جو خاص لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں. کیا بات ہے. ورنہ عام لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں شاید مشکل ہی آئے. تو خالد بھائی، مدینے میں جانے کے لیے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، دل ان کے پھڑکتے ہیں، اور وہ سرکار کی محبت میں، مدینے کی یاد میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار سر کی آنکھوں سے مدینے کا دیدار کر لیں. لیکن اگر آپ تاریخ کے پس منظر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک حیرت انگیز بات نظر آتی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری آمد سے پہلے کے علماء اکرام تھے، جن کو اس بات کا علم تھا، نالج تھی، تو وہ بھی چونکہ مدینے کی سرزمین کی علامات کو بیان کر دیا گیا تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ اس سرزمین پر تشریف لائیں گے، وہاں پر کھجور کے درخت زیادہ ہوں گے. تو وہ لوگ، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس سرزمین کو ڈھونڈ نکالیں. اس سلسلے میں کئی علماء اکرام نے متعدد مقامات میں ہجرت کی، دیکھا کہ یار ہو سکتا ہے یہ مدینہ ہو. مطلب اس وقت تو مدینے کا نام بظاہر نہیں تھا، لیکن یہ جگہ ہو جہاں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں گزشتہ کتابوں میں، وہ نشانیاں جس سرزمین میں ملتی تھیں اس کی طرف پہنچتے تھے اور وہیں رہتے تھے. اور بالآخر بعض علماء اکرام کو مدینہ جو ہے وہ، مطلب وہ سرزمین جو علامات بیان کی گئی تھی، وہ مل ہی گیا. اور جب ملا تو انہوں نے وہاں پر سکونت جو ہے اختیار کر لی. اور پھر ایک تاریخ میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس جگہ پر مدینے میں علماء اکرام رہتے تھے، بالخصوص وہ یہودی علماء اکرام تھے جو وہاں پر رہتے تھے، اور تاریخ کتابوں کے اس وقت کے، اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے، اور ان تک یہ علامات پہنچی تھیں. تو انہوں نے وہاں پر رہائش اختیار کر لی. تو ایک بار ایسا ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ بادشاہ، جو کسی ملک کا بادشاہ تھا، ان کی انبن ہو گئی آپس میں، اور بادشاہ نے یہ قصد کیا کہ میں جناب والا اس سرزمین کو جو ہے وہ تہس نہس کروں گا اور یہاں سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا. تو پھر بعض علماء کرام گئے ان کے پاس، انہوں نے سمجھایا کہ یہ سرزمین ایسی نہیں ہے، ہم ویسے ہی یہاں نہیں رکے ہوئے، ہم تو کہیں اور سے جو ہے آئے ہیں مائیگریٹ کر کے. دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے وہ علامات دیکھی ہیں کہ جہاں نبی اور آخر الزمان کو آنا ہے. اور جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو بادشاہ نے خود مکانات بنا کر دیے ان کو رہنے کے لیے، اور کہا کہ ایک مکان میں بنا کر دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ نبی آئے تو کاش وہ اس مکان پر رہیں. اور ایک رقعہ بھی لکھا. طاہر بھائی، یہ جو ہے نا واقعہ جو ہے وہ طبہ نامی بادشاہ تھا، اور طبہ اول اس سے کہا جاتا تھا، اور حمیری اس کی نسبت تھی، طبہ اول حمیری. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے 1000 سال پہلے کا واقعہ. اللہ اکبر، اللہ 1000 سال پہلے. اور جو اس نے وہ جو قسم کھائی تھی اس نے کہ تہس نہس کروں خانہ کعبہ میں، جب وہ مکہ شریف پہنچا تو اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں بیت اللہ کو نعوذ باللہ گرا دوں گا. تو اس پر جو نا ایک بیماری طاری ہو گئی، وہ اس کا علاج نہ ہو سکا. تو پھر علماء نے کہا کہ یہ تمہاری کوئی زمینی بیماری، تم نے کوئی غلط جملہ کہا ہے. تو اس نے جو ہے نا وہ اہل مکہ سے ٹیکس مانگے تھے، کہا کہ مجھے دو. تو پھر علماء نے بتایا کہ یہاں لوگ یہاں سے لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں، یہاں پیش کرتے ہیں. پھر اس نے جو نا توبہ کی تھی، اور سب سے پہلا غلاف کعبہ بھی اسی نے خانہ کعبہ پر اس نے چڑھایا تھا. اور یہ پھر مدینہ شریف جب پہنچے تو وہاں پر جو نا 400 مکانات بنائے گئے، اور اس میں جو ایک مکان تھا وہ 2 منزلہ بنوایا تھا اس نے، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا و اجداد، وہ عالم اس بادشاہ کے دور کے، اس میں رہائش پذیر تھے. اور نصیحت کی گئی تھی، بادشاہ نے خط دیا تھا کہ علماء کو کہ یہ آگے پہنچاتے رہنا تمہاری زندگی میں، نبی کریم علیہ السلام نبی آخر زمان آ جائیں تو میرا خط پیش کر دینا. اور اس میں لکھا تھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے اپنی امت میں شامل کیجیے. تو یہ علامہ ابن جوزی اور دیگر علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے. اب وہ جب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت فرما کے وہاں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی معمور ہے، اس سے حکم ہے کہ یہ جہاں اس نے بیٹھنا ہے اس کا حکم دیا گیا ہے. اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر. آپ دیکھیں آصف بھائی کتنے شان والے نبی ہیں جو اپنی اونٹنی کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، میری اونٹنی معمور ہے، اس کا حکم دیا گیا کہاں بیٹھنا ہے. اب وہ جب ملاقات ہوئی نا تو یہ بھی واقعات میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بتانے سے پہلے
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس خط موجود ہے، مجھے دے دو۔ اللہ اللہ، تو خالد بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سرزمین ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری آمد کے بعد سے لوگوں کی مرجع خلائق نہیں ہے، لوگوں کی آرزو اس کی طرف راغب نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ شان ہے سرزمین۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھائے۔ ہم پہلے سے ہی آپ دیکھیں آصف بھائی، اور اس پر کچھ روشنی بھی ارشاد فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے ساتھ والے جو ہوں گے، جس طرح وہ ارشاد فرمایا گیا سورہ فتح میں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ مدینہ منورہ، اس کے جو علامات بیان کی گئیں پچھلی کتابوں میں بیان کی گئیں، تو اس کو کس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے نسبت ہے اور ان کو پہلے سے ہی بیان کیا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے خالد بھائی کہ کوئی بھی بادشاہ دنیا میں آتا ہے نا، اپنے سارے معاملات اپنا محل و خود تعمیر کرتا ہے، بادشاہ اپنے وزراء خود منتخب کرتا ہے، اپنے درباری خود مقرر کرتا ہے، قوانین خود رکھتا ہے، صحیح۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رب کریم کے محبوب اعظم ہیں اور وجہ وجود کائنات ہیں، اللہ، باعث تخلیق کائنات واہ ہیں، واہ واہ، مرکز ایمان ہیں، اے، ٹھیک ہے، اور یوں کہا جائے محبت وحی ہیں، حق، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات جو ہے وہ ہیں کہ ان کو رب کریم نے خود منتخب کیا۔ آپ نے کہا نام ہوا مصطفیٰ، خود مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں، ان کے صحابہ بھی چنے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے وہ ان کی جگہ، ان کی جو مولد ہے وہ چنا ہوا ہے، ان کی ہجرت گاہ چنی ہوئی ہے، ان کی سلطنت ملک شام میں ہوگی وہ منتخب ہے، سب چیزیں رب کریم نے انتخاب کیا ہے۔ اب وہ دربار بھی رب کریم نے اس کا انتخاب کیا، اس کے درباری بھی رب کریم نے منتخب کیے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی خدام کا اگر چناؤ ہو اور اگر اس کے لیے غلاموں کا انتخاب ہو تو وہ کیسا جو ہے وہ انسان کرتا ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو اپنے پیارے کے لیے جو انتخاب کرتا ہے کہ اس کی کنیزیں کیسی ہوں، اس کے غلام کیسے ہوں، ان کا انتخاب وہ اعلیٰ پیمانے پہ جا کے کرتا ہے۔ تو بلا مثال بلا تشبیہ رب کریم نے جب انتخاب فرمایا تو انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہستیاں تھیں ان کا انتخاب اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے کیا۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق، دیگر صحابہ۔ پھر ان کے لیے وہ جگہ چنی گئی جہاں انہوں نے پیدا ہونا ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اچھا، اور رب کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، کس لیے؟ محبوب آپ اس میں رہتے ہیں۔ پھر حضور مدینے چلے گئے تو آپ دیکھیں کسی عالم صاحب نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ گجراتی یا قرآن کراچوی یا قرآن جو ہے نا حیدرآبادی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ غور کریں قرآن کی آیتوں پر کہ قرآن کی کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن مکی مدنی کیوں ہو رہا ہے؟ کہ قرآن مکی مدنی نہیں ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ مکے میں ہیں تو آیتیں مکی ہو جاتی ہیں، حضور مدینے چلے جاتے ہیں آیتیں مدنی ہو جاتی ہیں۔ اور اب دیکھیں ہجرت گاہ جو ہے وہ مدینہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے ہجرت کے وقت تو نبی کریم علیہ السلام نے شہر مکہ کو دیکھا، حسرت بڑی نگاہ سے دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے انسان کا جو آبائی وطن ہوتا ہے، جو اس کی جو ہے وہ پیدائش گاہ ہوتی ہے، اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک حسرت والی نگاہ ڈالی اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے تو جانتا ہے کہ مجھے شہر مکہ بڑا پیارا ہے، کائنات میں سب سے پیارا شہر مجھے مکہ ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے سب سے پیارا شہر مکہ ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی، تیرا حکم نہ ہوتا، میں کبھی نہ جاتا ہجرت کر کے۔ اے اللہ اب تو نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے سب سے پیارا شہر یہ ہے، لیکن اے اللہ مجھے اب تو وہاں لے جا جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو۔ اب تو مجھے وہاں لے جا مجھے سب سے پیارا ہو۔ تو پھر مدینہ شریف نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے حضور کا پسندیدہ شہر مکہ اور رب کریم کا سب سے زیادہ پسندیدہ شہر مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مصطفیٰ یہ جملہ ارشاد
فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، بالخصوص آپ کی برکات ہمیں اور عطا فرمائے۔ علم نافع کی بھی اپنی برکت ہے۔ ابھی جس طرح سے یہ بات چل رہی تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ فیضان ہے، وسیم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ وسیم بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے، پھر مدینہ منورہ کو حضور نے مزید خصوصی اعزاز عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ کے لیے دعائیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کے لیے دعا کی کہ رب العالمین اس کو حرم بنائے، حضور مدینہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، کیسی محبت ہے یہ سرزمین سے؟ جی ہاں بالکل، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مدینہ مبارکہ سے بے مثال، اور عاشقان رسول کی محبت بھی مدینہ سے اسی لیے ہے کہ مدینہ سرکار کو بہت پیارا ہے، اور خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہوئے امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں نا کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور یار یہ کیا آپ ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، ہر بات میں مدینہ، ہر بات میں مدینہ۔ بعض ایک صاحب ملے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار آپ نے جس چیز میں دیکھیں آپ کے یہاں مدینہ آتا ہے، مسجد بناتے ہیں فیضان مدینہ آتا ہے، جامعہ بناتے ہیں جامعۃ المدینہ آتا ہے، مدرسہ بناتے ہیں مدرسۃ المدینہ آتا ہے۔ تو امیر علیہ السنت، جی بالکل، آصف بھائی کا شعبہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے بالکل۔ تو آصف بھائی کا شعبہ جو ماشاءاللہ ہمارے ہے، ہم نے کتب کے حوالے سے ایک علمی حوالے سے جو شعبہ بنایا اس کا نام بھی المدینۃ العلمیہ رکھا۔ میں تو کتب اور ابدال کی طرف جا رہا تھا۔ جی سبحان اللہ۔ آصف بھائی کا شعبہ بات دراصل یہی ہے کہ امیر علیہ سنت نے سے ایک ہی شعر میں بیان فرما دیا کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے جس سے کہ ارشاد فرمایا کہ حرم سرکار نے مدینے کو قرار دیا۔ حدیث مبارکہ بڑی پیاری ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے مدینہ مبارکہ کے لیے بڑی دعائیں کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، اس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ مکہ مکرمہ کو حرم ارشاد فرمایا، قرار دیا، اور میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ صحیح ہے نا؟ تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، کہ جیسے کہ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے بھی فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دے دیے ہیں کہ جو چاہیں ارشاد فرما دیں، یعنی جس کے لیے جو چاہیں حلال فرمائیں۔ آپ کی زبان مبارکہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، سبحان اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ تو آپ کی زبان سے نکلنا ہے کہ یہ میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے حرم قرار ارشاد فرمایا۔ صحیح ہے نا؟ تو اس حدیث اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے بڑی پیاری، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی نیا پھل آتا تو لوگ لے کر حاضر ہوتے تھے، تو آپ کی خدمت میں نئے پھل پیش کیے گئے۔ جب حضور اسے لیتے تو فرماتے الہی ہمارے پھلوں میں ہمارے لیے برکت دے اور ہمارے مدینے میں برکت دے، ہمارے ساع میں اور ہمارے مد میں ہمارے واسطے برکت عطا فرما۔ الہی ابراہیم تیرے بندے تیرے خلیل تیرے نبی ہیں، اور میں تیرا بندہ تیرا نبی ہوں، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی اور میں مدینے کے لیے ویسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور دعا کرتا ہوں۔ فرمایا اور پھر کسی چھوٹے بچے کو بلاتے اور اسے پھل عطا فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بڑی پیاری بات ایک جو ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے، بڑی ذوق افزا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی الہی ابراہیم تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، جی تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور اپنے بارے میں تب ارشاد فرمایا تو فرمایا الہی میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ آگے کوئی لقب کچھ ارشاد نہیں فرمایا گیا، کچھ عرض نہیں کی گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو مفتی صاحب بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ ہیں،
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حبیب اللہ ہیں. سبحان آپ فرماتے ہیں حضور انور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلیل ہونے کا ذکر تو فرمایا مگر اپنے حبیب ہونے کا ذکر نہ فرمایا. ٹھیک ہے. تواضع اور انکسار کے لیے خلیل وہ ہے جو رب کی مانے، حبیب وہ ہے جس کی رب مانے. اللہ اکبر. خلیل بیرونی دوست، حبیب اندرونی دوست. دوستوں سے ملاقات پردے کے باہر ہوتی ہے، حبیب سے ملاقات پردے کے اندر ہوتی ہے. اللہ سیدنا تو فرمایا ہے کہ میں تو حبیب اللہ ہوں، تو عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اس کا ذکر نہیں کیا. تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب ہیں تو حبیب دعا کر رہے ہیں. تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ مبارکہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برکت کی دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ مدینے کو برکت عطا فرما، مدینے کے ساع میں، مدینے کے مد میں، یعنی یہ پیمانے ہیں تولنے کے، جس طرح ہمارے یہاں کلو اور کیا نام ہے پاؤ وغیرہ ہوتا ہے، اسی طرح وہاں پر یہ یعنی کہ یہ ساع اور مد بھی ایک پیمانہ ہے. فرمایا کہ اس کے ساع اور مد میں بھی برکت عطا فرما، یعنی مدینے کی ایک ایک چیز میں برکت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی. کیا پیار ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ سے. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بات، ایک مدنی پھول اور عرض کرنا چاہوں گا. جو روایت ہمارے وسیم بھائی نے پیش کی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھل لائے جاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ بچوں کو دے دیا کرتے تھے. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز بھی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے ایک رہنما اصول بھی موجود ہے. علماء نے اس روایت کے تحت بھی اس بات کو بیان فرمایا، اور بچوں کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو نیا پھل آئے وہ بچوں کو دیا جائے، کہ یہ بھی نیا ہے اور وہ بھی نئے ہیں، اور نئے کو نیا لائق ہے. سبحان اللہ. یہ ان کو دیا جائے، اس سے بچوں میں محبت بھی بڑھتی ہے، اور بچے بھی آپ کو اس میں بھی جو ہے وہ خالد بھائی، اس میں بھی جو ہے وہ بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دیا جائے. اللہ یہ بھی لکھا ہے علامہ ناوی علیہ رحمٰن نے کہ جب پھل دیں تو پھل ہو یا کوئی بھی تحفہ لے کر آئیں بچوں کے لیے تو اس میں پہلے بیٹیوں کو دیں، بیٹیوں کو ترجیح دینی چاہیے پھل دینے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خصوصیات ہے، کیا بات، کتنی خوبصورت تعلیم ہے نا. اگر ان باتوں پر بندہ غور کرتا چلا جائے، اور وہ علماء جو واقعی عشق رسول رکھنے والے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں، کیا بات، وہ جب اس پر گفتگو فرماتے ہیں تو آپ ایک ایک بات میں ایسی نفاست، ایسی عمدگی پائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یار میرا جو دین ہے یہ بہت کوئی بلند چیز ہے. اس پر جو فخر والی کیفیات ہیں نا، الحمدللہ عز و جل وہ نصیب ہوتی ہیں. رب العالمین جل وعلا ہماری کیفیتیں اور اچھی فرمائے اور محبتیں بڑھائے. اور دین کے مزاج کو عاشقان رسول سے جب آپ سمجھتے ہیں تو ایک عشق کی جو چاشنی ہوتی ہے نا، وہ بڑھتی رہتی ہے، وہ محبت کو مزید ڈیولپ کرتی ہے، وہ ایک ایک چیز میں آپ کو حسن دکھاتی ہے. کہا گیا کہ ایک ہے تو شعر ہی لیکن بڑا معنی خیز ہے. کہا گیا کہ آج پھر تم نے کسی اور کی اینک پہنی، آج پھر تم کو میرے عیب دکھائی دیں گے. ہوتا کیا ہے کہ جب کسی سے کچھ بات سنی ہو نا، اس بندے سے جو آپ کے قریب قرب و جوار کے افراد ہوتے ہیں لیکن ایک چیز کو پسند نہیں کرتے، تو وہ آپ کے کانوں میں کچھ باتیں ڈال دیتے ہیں. پھر آپ ان کی نظر سے جب دنیا دیکھتے ہیں نا تو آپ کو دنیا میں برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. بعض جو قریبی ہوتے ہیں نا خالد بھائی، ان کے بارے میں عربی کا محاورہ ہے الاقرب کالعقرب. اللہ اکبر. ان کے بارے میں یہ محاورہ عربی کا ہے، بعض لوگوں کے سب کے بارے میں نہیں ہوتا. الاقرب کالعقرب، جو زیادہ قریبی ہوتا ہے، قریب ترین ہوتا ہے، وہ بچھو کی طرح ہوتا ہے. تو بعض اوقات اس طرح کے لوگوں سے انسان کو محتاط رہنا چاہیے. لیکن جو مومن کامل ہوتا ہے نا خالد بھائی، وہ بس ایک بار تو ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکہ کھا جائے، لیکن دو بار دھوکہ نہیں کھائے گا. سبحان اللہ. وہ کیا اللہ حضرت نے فرمایا، شہد دکھائے زہر چٹائے، زہر پلائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بالی ہے. آپ لوگ بھی دنیا کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی کالز، آپ کے میسیجز وغیرہ بھی آ رہے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے. اور یہاں فرمائشوں کی بھی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے. رب العالمین جل وعلا میسیجز کرنے والوں کو، اپنے ویوز پیش کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے، جو شامل کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کرے کہ خیریت سے ہی رہیں. تو دنیا دیکھی بھالی ہے. بات یہ ہے دنیا میں ہم کو طرح طرح کے افراد نظر آتے ہیں اور وہ اپنی اپنی سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے دین سے محبت رکھنی چاہیے. ہمیں جتنے دین کی بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں بیان کی گئی ہیں،
ان سے محبت رکھنی چاہیے اور کسی ایسی چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے, کسی ایسی بات پر کان نہیں دھرنا چاہیے جو ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکال رہے ہیں. آج ذکر مدینہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے, کیوں کیا جا رہا ہے؟ حب الدنیا رأس کل خطیئت, جی ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. شاعر نے کیا کہا, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. اللہ اکبر. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ادب سے حاضری دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل قسمتیں پازیٹیولی چینج ہوں گی انشاءاللہ. کیونکہ ایسے بھی افراد بیان کیے گئے. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو آواز بھی پست رکھنی ہے. حضور کو اس طرح بھی نہیں پکارنا اونچی آواز سے جس طرح اوروں کو پکارتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال ہی برباد ہو جائیں اور خبر تک نہ ہو سکے. تو حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضری دینا یہ تو ہمارے ذوق کو بڑھانے والا ہے, ہمارے شوق کو بڑھانے والا ہے اور ہمارے گناہوں کی معافی دلانے والا ہے. لیکن اگر بے ادبی خدا نہ خواستہ کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے بربادی ہی ہے اور اس کے اعمال ایسے برباد ہوں گے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی محبت عطا فرمائے. آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. محمد عاصم قریشی کراچی سے بات کر رہا ہوں. خالد بھائی, آج کا موضوع آپ کا ماشاءاللہ مدینہ منورہ بہت ہی پیارا موضوع ہے. ایک آپ سے مدنی نتیجہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدینہ منورہ حاضری کے کچھ اگر مناظر آپ کے پاس ہوں, جیسا کہ ڈاکومنٹری امیر اہل سنت کی حج کی بنائی گئی تھی, اگر اس میں سے آپ نکلوا کر مدینہ پاک کی حاضری کے مناظر دکھا دیں تو مدینہ مدینہ. اور آپ کی بارگاہ میں ایک سوال بھی ہے کہ ہمارے بزرگان دین, صحابہ کرام, اولیاء کرام مدینہ منورہ کا کس طرح ادب کیا کرتے تھے, اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ, ایک گویا فرمائش ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ ہمارے بزرگان دین کا انداز ہے, وہ کس طرح ادب کیا کرتے تھے. یہ کال سننے کے بعد تھوڑی سی کشمکش میں یوں ہوں کہ پہلے کیا چیز دکھائی جائے, کتابی چیزیں بیان کی جائیں یا وہ چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین کے جو پرتو ہیں, جن پر بزرگان دین کا عکس جمیل ہے, جو یادگار اسلاف ہیں, ان کا حاضری مدینہ کا انداز بیان کیا جائے. تو ایسا کر لیتے ہیں کہ پہلے ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس طرح سے مدینہ منورہ کا ادب کیا کرتے تھے, کیسے مدینہ شریف میں حاضری دیا کرتے تھے. ان باتوں کو بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے. ابھی بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب, دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حاضری مدینہ کا انداز. انشاءاللہ عز و جل بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضری کے لیے روانگی ہے. کاش کوئی ایسا سید زادہ تیار ہو جائے کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کھینچتا ہو لے جا کے آقا بھاگے مجرم کو پکڑ کر لایا ہو. آپ اس کی شفاعت فرما دیں, معاف بھی کر دیں اور جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں اس کو ترکیب بنا دیں. نگران شورا حاجی عمران کی بھی یہی خواہش کا اظہار کریں, مگر اس میں تھوڑا سا فرق ہے ان کی خواہش میں, وہ میرے لیے ممکن نہیں. اب مجھ پر کرم ہو جائے بس. کاش چل پڑا ہوں مدینے کی جانب, مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب, مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا, تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا, تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا, در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا گیا۔ اس موقع پر امیر اہل سنت کی دلی کیفیت کیا تھی، یہ امیر اہل سنت جانے یا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ امیر اہل سنت مسجد نبوی کے اس مقام کی طرف آئے جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے اور کریم آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے۔ پھر امیر اہل سنت دو زانوں پیارے مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھے رہے اور جانشین امیر اہل سنت آپ کے پاس بیٹھ کر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھتے رہے۔ امیر اہل سنت اور دیگر عاشقان رسول روتے رہے۔ رحمتوں کی بھیک لینے کے لیے حاضر دربار کر دو کرم، حاضر دربار کر دو کرم، درد سیاں کی دوا کے واسطے۔ جب تک امیر سنت مدینہ منورہ زادہ لو شرف و تعظیمہ میں رہے، آپ نے نظر نہیں اٹھائی۔ میں نے مسجد نبوی شریف میں بھی دیکھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ گنبد خضراء کی پاس جب حاضری ہوئی وہاں بھی دیکھا نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک عشق اور محبت کا اور ایک عاشق صادق کا بڑا خوبصورت انداز دیکھا کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں نگاہیں جھکا کر رکھا انہوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بھی مدینہ اسٹوڈیو میں، مدینہ ہال میں جو عاشقان رسول امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یہ مناظر دیکھ رہے تھے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں عشق بار ہیں۔ رب العالمین جل وعلا مزید سوز و گداز عطا فرمائے اور سلامت رکھے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو، ان کا انداز آپ نے دیکھا، کتنا پیارا، کیسا دل نشین انداز ہے۔ یہ ہستی یوں ہی یادگار اسلاف نہیں ہے، ان میں جھلک ہے اسلاف کے کردار کی۔ اسلاف کس طرح مدینہ منورہ میں حاضری دے رہے ہیں، کس طرح دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل، جب ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو وہ باتیں جو کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں ہمیں لگتی ہیں کہ واقعی آج بھی ایسے افراد موجود ہیں۔ وہ لوگ جن کو دیکھ کر اسلاف کی یاد آ جائے وہ واقعتاً آج بھی موجود ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اتنی عظیم ہستی، اتنی عظیم شخصیت کہ 200 ممالک دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل جانے پہچانے جاتے ہیں، نام ہے، کام ہے، مریدین ہے، بڑی تعداد ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں تو کتنا پیارا انداز ہے۔ بس وہ ابتدائی الفاظ جو امیر علیہ سنت نے بیان کیے، جو اس مدنی گلدستے میں آپ نے سنے، وہ انہی کا خاصہ ہے کہ ہم تو بولتے ہوئے بھی نہ سوچیں کہ کیا بولنا۔
لیکن یہ سچی عاجزی رب العالمین جل وعلا جسے عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ فیضان ہے. ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر حاضر ہوتے اور خوب گڑ گڑاتے آقا کے دربار میں حاضر ہو کر اور کہتے انا جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حجر، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنا دکھ اپنا درد یہ نبی سے بیان نہیں کروں تو کس سے بیان کروں. اللہ اللہ اللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ ہمیں فرمایا گیا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں جو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سن رہے ہیں. کس طرح ذوق بڑھتا ہوگا ان کا، کیسی محبت بڑھتی ہوگی، کیسی حاضری دیتے ہوں گے. آصف بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضور کے دربار میں صحابہ کی حاضری، بزرگان دین کی حاضری. آپ نے آیت مبارکہ پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر جانوں پہ ظلم ہو جائے یعنی گناہ کر بیٹھیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اللہ اکبر. اِذْ ظَلَمُوا، جب گناہ ہو جائے تب آئیں. توبہ کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا. اللہ اکبر. ایسے تو دنیا میں جہاں چاہیں توبہ کر لیں، مگر جو توبہ کا سب سے بڑا طریقہ ہے وہ یہ فرمایا گیا کہ جب گناہ ہو جائے حضور کی بارگاہ میں آ جائیں اور وہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. نبی کریم علیہ السلام بھی مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. آپ غور کیجئے، جب گناہ ہو جائے تب آئیں. اس پر علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اب دور سے جانا تو مشکل ہے، ایک بار جانے میں اتنے جو ہے وہ اخراجات اور جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، کاوشیں کرنی پڑتی ہیں، تو گناہ تو روز ہی ہو رہے ہیں، بار بار ہو رہے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں بار بار کیسے جائیں. تو بڑی پیاری ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب بندہ طواف کرتا ہے تو اسے استلام کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی حجر اسود کے قریب چلا جائے تو استلام کر لے، اور قریب نہ جا پائے تو دور سے اشارہ کر لے تو اس کا استلام ہو جائے گا. تو اس پر علماء نے فرمایا کہ ایک پتھر کے اندر، جنتی پتھر ہے، اس میں یہ خصوصیت رکھ دی گئی ہے کہ دور سے بھی اشارہ کرو تو استلام ہو جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سے گناہ ہو جائے تو اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر لے اور تصور میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے. تو یہ اور صحابہ کرام کا انداز تھا، صحابہ کرام جاتے تھے. اس آیت کے نزول کے بعد تابعین کا عمل ہے. ارشاد فرمایا کہ بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، اللہ اکبر، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے، سبحان اللہ، یوں ہی اس شاخ کا وطن رہ کر دور رہ کر سلام ہوتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور اس کو ایک شاعر نے یہ بھی کہا کہ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. کیا بات ہے، سبحان تو اللہ. بہرحال یہ بھی ایک انداز ہے محبت کا اور ایک جو ہے وہ بات کو سمجھنے کا. اب یہ دیکھیں حضرت اپنا ایک واقعہ ہے کہ ایک تابعی بزرگ نبی کریم علیہ السلام کے روزے پر آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ، اس وقت یہ مزار شریف اس طرح نہیں بنا ہوا تھا، قبر انور ظاہر تھی، تو وہ مٹی جو ہے نا اپنے سر پہ ڈالنے لگے اور یہ آیت پڑھنے لگے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. تو وہ پھر دعا بھی کر رہے تھے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے کسی کے خواب میں آ کر زیارت کروائی اور فرمایا کہ فلاں سے کہہ دو کہ تمہارے گناہوں کی معافی ہو چکی ہے. اللہ نے جو کیا عمل. اب دیکھیں ان کا انداز کیا تھا، حضور کے روزے انور پر آ رہے ہیں. ایک شخص نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جب میں جو ہے وہ روزہ رسول جب میں حاضر ہوں تو اپنا رخ کہاں کروں، کعبۃ اللہ کی طرف کروں یا پھر روزہ رسول کی طرف کروں؟ تو فرمایا کہ جن سے تمہارے آبا اجداد نے رخ نہیں پھیرا تم کیسے پھیر سکتے؟ اللہ. غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ حنبل یا امام مالک کسی کا ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ تو عاشق مدینہ جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا تھا، اور آپ کے جیسے معاملات تھے، چپل نہیں پہنتے تھے، قضاء حاجت کے لیے مدینے سے باہر جاتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے امام ہیں امام مالک. آپ کے شاگرد دیکھیں، امام شافعی آپ کے شاگرد، امام محمد بن حسن شیبانی آپ کے شاگرد، امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں، ان کے بھی شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے اکابر آئمہ اپنے دور کے مجتہدین محدثین امام مالک کے شاگرد ہیں. ایک حدیث پاک کے مصداق امام مالک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ اپنی جانوروں کی باغیں جو ہیں ڈھیلی چھوڑ دیں گے، مطلب سفر بہت کریں گے، لیکن انہیں عالم مدینہ سے بڑھ کر عالم نہ ملے گا. اس حدیث کے مصداق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ
کے سامنے کسی شخص نے مدینہ منورہ کی مٹی کو ردی کہہ دیا تو آپ نے تعزیر کا حکم دیا، فرمایا 30 کوڑے لگائے جائیں اس کو، اس نے مدینے کی مٹی کو کیوں ردی کہہ دیا، برا کہہ دیا۔ آپ غور کریں کہ مدینے کی مٹی کی بھی اتنی حرمت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنی محبت تھی، غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگ راستے میں ملے، جب مدینہ منورہ کی حدود آ گئیں تو وہ لوگ نہ جا سکے تھے، پھر جب وہ ساتھ سفر میں ان کی سواریاں چلیں تو وہ مٹی اڑانے لگیں، تو کچھ لوگوں نے اپنے کپڑے لیے اور چہرے پہ ڈھانپا چہرے کو، تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا کپڑے ہٹا لو، کپڑے ہٹا لو، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لاتے باہر سے تو حضور کے چہرے پر انتہائی فرحت، انتہائی سرور ہوتا۔ اور بات ابھی وسیم بھائی بھی کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں مدینے سے محبت کیوں ہے؟ بھئی مدینے سے محبت کیوں ہے کہ محبت کا مرکز مدینے میں ہے، اللہ جن کی وجہ سے محبت ہے وہ مدینے میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کیا کی ہے، اللہم حبب الینا المدینہ فحبنا مکہ او اشد۔ خالد بھائی اس لفظ پہ غور کریں، او اشد، کہ یا اللہ ہمیں مدینے سے ایسی محبت عطا فرما جیسی ہمیں مکے سے محبت ہے، او اشد، اور مکے سے بھی زیادہ شدید محبت ہمیں مدینے سے عطا فرما۔ اسی لیے بزرگان دین کا عمل دیکھتے ہیں، کوئی وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، عاشقوں کے امام جنہیں کہا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں 3 دن تک جو ہے وہ استغاثہ پیش کرتے ہیں اور زیارت کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ عشاق کا انداز ہے۔ ایک صاحب جو ہے وہاں جاتے ہیں اور انہیں بھوک لگتی ہے، 3 دن تک کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو وہ پھر روزہ رسول پہ آ جاتے ہیں اور آ کر دعا کرتے ہیں۔ تو وہ مدینہ منورہ کے کوئی بزرگ تھے، ان کو نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ جاؤ میرے روزے پر ایک شخص بھوکا ہے، اسے جا کے روٹی کھلا دو۔ وہ بزرگ بہت بڑی ہستی تھے، یہ واقعہ امیر اہل سنت نے کی جو کتاب ہے مکہ مدینے کی زیارتیں اس میں بھی یہ موجود ہے۔ تو وہ صاحب وہاں آئے اور آ کر انہیں روٹی دی، اور روٹی دینے کے بعد کہا کہ اتنی دور سے آتے ہو روٹیاں مانگتے ہو، اس بارگاہ سے تو بہت کچھ مانگنا چاہیے، بڑی بڑی چیزیں مانگنی چاہیے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مرکز۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے، اعلیٰ حضرت نے جو فضائل دعا میں مقامات لکھے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، جب روزہ رسول کا ذکر کیا نا، فرمایا اگر یہاں دعا قبول نہیں ہوگی پھر کہاں ہوگی؟ دیکھیں مقامات قبولیت گنواتے جا رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں جب حضور کے روزے کی بات آئی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اور مدینے کی آپ بات کریں، اب سب سے مرکز تو نبی کریم علیہ السلام کا روزہ انور، پھر ممبر شریف، پھر ریاض الجنہ، پھر نبی کریم علیہ السلام کی محراب شریف، پھر مکے کی مساجد، مسجد فتح ہے، مسجد مصلی ہے، سقیہ ہے، یہ ساری مساجد یہ کیا ہیں؟ ہر جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب غور کریں جتنے بھی ایسی چیزیں جن کا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے ہے، جڑا ہوا ہے، اور ایک واسطہ جو ہے ڈائریکٹ رابطہ ہے، ان جگہوں پر کھڑے ہو کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آج کا ہمارا موضوع مدینہ منورہ، ٹھیک ہے، منورہ، اب منورہ نور سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جس پہاڑ پہ جس غار میں کچھ دنوں رہ جائیں وہ جبل نور ہے، اور مدینے میں رہیں تو منورہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بیٹیاں دے دیں تو وہ ذوالنورین ہیں۔ آپ غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت جڑتی چلی جاتی ہے، لوگ نورانی بنتے چلے جاتے ہیں، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کس قدر نورانی اور نور والے ہوں گے؟ کیا بات ہے! مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور رب العالمین جل وعلا نے یہ اعزاز، یہ اکرام، کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا حضور کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے، کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں، اور رب العالمین جل وعلا نے یہ جو محبت مدینہ ہمیں عطا فرمائی ہے، ارشاد فرمایا گیا جس طرح بھی دعا بیان کی آصف بھائی نے کہ او اشد، ایسی محبت جیسی مکے سے ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ تم دیکھتے ہیں الحمدللہ عز و جل حضور کی اس دعا کا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک میں بڑی ایمان افروز ایک بات عرض کروں۔ بالکل۔ علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب جہاں لکھا ہے، تو ایک تو مشہور بات یہ ہے کہ مکے کے حرم مکہ میں جو ہے وہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور مدینہ منورہ میں جو ہے وہ
50,000 का। फिर आशिकान रसूल, उलमा, मुहक्किकीन, और ये बिल्कुल अहादीस से मुस्तफ़ाज़ ये मसला उलमा बयान करते हैं कि मक्के में जहाँ नेकियां 1 लाख हैं तो वहाँ गुनाह भी 1 लाख हैं, और मदीने में जो है वो नेकियां तो 50,000 हैं, नमाजों का सवाब तो 50,000 है, लेकिन अगर किसी ने गुनाह किया तो वो एक ही है। लेकिन फिर साथ फरमाते हैं वो एक गुनाह भी शफाअत मुस्तफ़ा से मुआफ़ होने की उम्मीद है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी, अल्लामा समूदी रहमतुल्लाह ने जो बात लिखी है वो फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब बैतुल मक़दिस या मुक़द्दस मस्जिद अक्सा, वहाँ पर नमाज पढ़ने के मुकाबले में जो है वो 1,000 है। अब मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? एक रिवायत के मुताबिक 500 नमाजों के बराबर दीगर मकामात के मुकाबले में, एक रिवायत के मुताबिक जो है वो 1000 नमाजों के बराबर, और एक रिवायत के मुताबिक 50,000 नमाजों का सवाब मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का है। ठीक है, वो फरमाते हैं कि मस्जिद मदीना में, मस्जिदुल मदीना में, मस्जिद नबवी में जो सवाब है वो मस्जिद अक्सा की नमाजों से जो है वो 1,000 ज्यादा है। मस्जिद अक्सा वाला अगर हिसाब लगाएं, अगर 500 वाला हिसाब देखें उसके हिसाब से कितना सवाब हो जाएगा, और अगर 1000 वाला देखें तो फिर कितना सवाब हो जाएगा, 5 लाख तक पहुंच जाएगा, 10 लाख तक पहुंच जाएगा। और अगर 50,000 वाले के मुकाबले में देखा जाए कि उसके मुकाबले में यहाँ का सवाब जो है वो और बढ़ जाएगा, तो वो तकरीबन को 5 करोड़ गालिबन बन जाएगा अगर हिसाब किताब किया जाए। तो ये भी एक तहकीक उलमा ने की है। उसकी वजह क्या है? कहते हैं वजह यह है, एक फ़ज़ाइल मदीना पर मुश्तमिल एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें कहा कि 2 उलमा ने जो कई सौ साल पुरानी बात लिखी, एक ने मक्के के फ़ज़ाइल पर किताब लिखी, एक ने मदीने के फ़ज़ाइल पर किताब लिखी, और दोनों ने कोशिश की कि हम गालिब आ जाएं एक दूसरे पर। कहा सब चीज़ों में तो बराबर रहे, लेकिन जब मदनी आलिम ने मदीने की फजीलत पर ये हदीस, ये बात लिखी कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स की भी तख्लीक फरमाई है उसका मादा तख्लीक, जोहरे तख्लीक जो है उस जगह से लिया है जहां उसने दफन होना होता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो जौहर है वो उस मिट्टी से लिया गया है। तो अब इसके मुकाबले में वो जो दूसरे आलिम थे उनको कोई ऐसी रिवायत ना मिल सकी, और यूं किताब वाले जो थे वो इस पर गालिब आ गए। तो बाज़ उलमा ने मक्के की, मदीने की अफजलियत पर इस हदीस को भी दलील बनाया, और फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो बात की है वो यही है, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, इश्क के बंदे, क्यों बात बढ़ाई है। क्या बात है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का लिखा हुआ ये कलाम सुनने का भी बड़ा ज़ौक कर रहा है, पढ़ने का भी बड़ा ज़ौक है। दायरे में पढ़ूंगा तो तहत लफ्ज़ में पढ़ूंगा, हमारी भाई से सुनेंगे। हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये बड़ा एक यूनिक आला हज़रत का आइडिया है, यूनिक तख़य्युल है। और इसमें भी आप देखें तो ये नहीं है कि कुछ इस तरह से बयान किया जा रहा है। जब 2 चीज़ों की फजीलत बयान की जाए तो एक की तनकीस बसा औकात बंदा कर रहा होता है, दूसरे की फजीलत बयान कर रहा होता है। मदीने की फजीलत है, लेकिन इसके लिए काबा की कुछ इस तरह की बात नहीं बयान की जाएगी जो बेअदबी पर मुश्तमिल हो। अब अल्फाज यहाँ पर बयान कर रहे हैं तो जाहिर है बहुत सोचना भी पड़ेगा, बहुत समझना भी पड़ेगा, लेकिन कुर्बान हमारी जान इमाम अहले सुन्नत के अफकार पर जब वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्फाज बाअदब खड़े हैं कि मुझे ले लीजिए। वाह वाह वाह। ऐसे पिरोए हुए अल्फाज, ऐसे प्यारे अल्फाज बयान करते हैं। जब ये कलाम सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बात मजीद समझ में आती चली जाएगी। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला हमें और मोहब्बत मदीना अता फरमाए। आपकी कॉल सुनते हैं। आरी वाला से अर्ज कर रहा हूँ, या सईदी माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुल आंख सल्ले अला कहते कहते में मौजू मदीनतुल मुनव्वरा आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जान है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत प्यारा सिलसिला चल रहा है। आपकी बारगाह में अर्ज है कि आरिफ भाई से मरहबा आ चलेंगे शहे अबरार के पास नात सुना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उम्मीद है आरिफ भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको नोट रखेंगे और मुमकिन सूरत में शामिल भी करेंगे। मजीद कॉल। फातिमा अत्तारिया डिस्का जया कोट से अर्ज कर रही हूँ। नात ख्वाह इस्लामी भाई से अर्ज है कि मुझे ये वाला कलाम सुना दीजिए। सर्रे झड़ कर तेरी पेजारों के जज़ाकल्लाहु खैरा। ताज सर बनते हैं सैयारों के। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया।
اور بہت اچھے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اللہ کریم آپ کو اور برکت عطا فرمائے. مزید کال. محمد علی حیدر اتاری حسین شاہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. اور آج مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے, اگر سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جینے خلق کے اللہ اکبر مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے. سبحان اللہ میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے. رب العالمین جل وعلا ہم سب کو مزید محبت عطا فرمائے. بہت پیارا پڑھا آپ نے, اللہ کریم برکتیں دیں. سلمان بھائی ارشاد فرماتے ہیں یہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے. مزید کال دیجیے. میں راؤ محمد عبدالسلام اتاری پاک پتن شریف کے نواحی گاؤں ڈبل بارہ SP سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو ساز و آباد رکھے. میری نعت خان حسین بھائی سے یہ عرض ہے کبھی سیدھی کلام اس طرح میں سنا دے. سبحان اللہ. مزید کال. سگے عطار محمد فاروق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سننا ہے. ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے. سبحان اللہ. بہت اچھے کلام کا انتخاب آپ نے فرمایا, بہت اچھی طرزوں کا آپ نے انتخاب فرمایا. لیکن اگر ان میں یکجائی نہ ہوتی, ان کو منفرد طور پر پڑھا جاتا اور پیارا لگتا. اللہ کریم آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. دیکھتے ہیں عارف بھائی اس کلام کو کس طرز میں سنائیں گے. بہت سارے میسیجز بھی ہیں عارف بھائی, اور میسیجز والے کہہ رہے ہیں کہ فرمائشیں بہت ساری ہیں. اور ماشاءاللہ عارف بھائی سے بھی واقعہ پوچھا گیا ہے, آپ کی کوئی حاضری مدینہ کا واقعہ ہو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ سے ہم لیں گے. حمزہ والے سے میسیج ہے. اچھا ایک واقعہ اور بھی پوچھا گیا ہے لیکن اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں. اشفاق بھائی کو سلسلے میں کب بلائیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل جدول بنے گا اشفاق بھائی کا, اور سلمان بھائی اس سلسلے میں ضرور شفقت فرمائیں گے. اچھا جی, اللہ کریم نصیب فرمائے. کچھ میسیجز ایسے ہیں جن کا صرف جواب دیا جا سکتا ہے, پڑھے نہیں جا سکتے, اور کچھ پڑھے جا سکتے ہیں ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا, تو تھوڑی سی باتیں مل ملا کے اسکپ کرنی پڑتی ہیں. اچھا جی, اتاری فیملی ناروال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کا ٹاپک مدینہ ہے, اور بالکل مدینہ ہے. دل باغ مدینہ ہو گیا ہے. مبلغین کے مدنی پھول مدینہ. اللہ کریم ہمیں چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ریکویسٹ ہے یہ کلام سنا دیں. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. واہ سبحان اللہ. یہ کلام سنا دیجئے. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب. عارف بھائی کی زبانی. سبحان اللہ جی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممکن ہو تو یہ کلام سنا دیجئے. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ماشاءاللہ. آقا آ جائیے, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اور چشمہ بیراج سے قربان بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلام سنا دیجئے. تاجدار حرم اور بھی انشاءاللہ عز و جل میسج ہیں, ان کو پھر کسی فریز میں ممکن ہو سکا تو شامل کریں گے. یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو. اصل میں مدینہ منورہ عارف بھائی کیسا ٹاپک ہے کہ یہ ٹاپک رکھ لے بندہ اور عارف بھائی کو بلا لے اور بس پھر نعتیں پڑھتا رہے, سنتا رہے. کوئی یادگار واقعہ تو بیان فرمائے. بس مدینہ طیبہ کی جب حاضری ہوتی ہے وہ یادگار ہی رہتا ہے. اللہ یعنی جتنی بار بھی آپ حاضری دیں تو ہر بار آپ کو نئی تازگی محسوس کریں گے. واہ 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 واہ. بس اللہ بعد اب بازوق حاضریاں ہم سب کا مقدر فرمائے. آمین آمین. بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اللہ کریم ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے, با ادب با ذوق حاضریاں نصیب فرمائے. عبدالحبیب بھائی ایک سلسلہ آن ایئر ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر آن ایئر ہوتا ہے, زیارت حرمین طیبین. اس میں ایک جملہ عبدالحبیب بھائی نے ارشاد فرمایا تھا, مجھے بڑا پیارا لگا وہ جملہ, کہ مدینہ منورہ کا آصف بھائی فرمایا ذرہ ذرہ زیارت ہے. اللہ اکبر. ذرہ یہاں کا زیارت ہے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں ہر ذرے کا وہاں کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ایک ہمارے
مدرسہ المدینہ کے قاری صاحب ہیں، ان کے والد صاحب عمرہ کر کے آئے ٹھیک ہے، تقریباً سال پہلے، تو ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ملیر کراچی میں باب المدینہ میں وہ رہتے ہیں، تو نعیم نام ہے ان کا، تو ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے کچھ بتا رہے تھے وہاں کی باتیں. انہوں نے ایک بات کہا کہ حضرت میں تو جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا کبھی پہاڑوں کو اور جو قدیم چیزیں میں ان کو دیکھ رہا تھا بڑی غور سے. تو میں نے پوچھا کیوں؟ بولے انہوں نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہے. اللہ، میں اس لیے ان کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کر رکھی ہیں، یہ جو یہاں کے پہاڑ ہیں انہوں نے کئی دفعہ نبی پاک علیہ السلام کو یہاں سے آتے جاتے دیکھا ہے. تو ایک بڑی ایمان افروز انہوں نے بات کی. آپ نے کہا نا ذرہ ذرہ زیارت ہے، تو مجھے اس سے وہ بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں ان پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں مدینے میں بسنے والی اشیاء ایسی ہیں کہ مطلب کھجور کا تنا ہے تو وہ بھی حضور سے محبت کر رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی عطا فرماتے چلے جا رہے ہیں. پہاڑ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں تو وہ جھومنے لگتا ہے اور حضور اس سے محبت فرماتے ہیں. یہ واقعہ انشاءاللہ وسیم بھائی آپ سے لیں گے پہاڑ والا نا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیسی شفقت فرمائی انشاءاللہ اس کو بھی لیں گے. فی الحال عارف بھائی کی طرف ہی آتے ہیں واپس اور کچھ کلام کچھ فرمائشیں اگر پوری فرمائیں. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہاں تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، کہ علاج غم علم کا. میرے غم وہ سار آئے، کہ علاج غم علم کا، میرے غم وہ سار آئے. جو امیر و بادشاہ ہے اسی در کے صف گدا ہے، جو امیر و بادشاہ ہے اسی در کے سب گدا ہے. تم شہریار
یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے لے ہو تو عالم، جسے لے ہو تو عالم، وہ امیدوار آئے، اور تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زاہد، نہ مجھے حساب آئے، نہ مجھے شمار آئے، نہ مجھے حساب آئے، نہ مجھے شمار آئے۔ مدینہ آنے والا ہے، 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 ٹھہر جا روح گزر تو نکل جانا مدینے میں، ٹھہر جا روح مزدر تو نکل جانا مدینے میں، خدا را خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے، خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، اب تو بس اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہی دھن ہے، دکھا دے مولا مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی میں آج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس یہی دھن ہے، میں کشو
مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے شکرن جو علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براگے راست گراگے خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر یاد رکھو اگر پڑھے گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس اور دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن میں جاؤں کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ
फरमाए एक भिखारी है खड़ा आप के दरबार के पास और कब्र में यूं ही नकीरों नहीं आया उनकी है गुलामी की सनद देख लो अत्तार के पास इंशाअल्लाह हाँ पहुँच जाएंगे सरकार के भाई दौलत इश्क मदीना तकसीम फरमाने वाली मुबारक हस्ती सैयदी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मनकबत का कोई एक शेर। तेरा करम है ज़ाते बारी अत्तारी हूँ अत्तारी निस्बत क्या है प्यारी 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 निस्बत क्या है प्यारी प्यारी अत्तारी हूँ अत्तारी मैं भी देखूं मक्का मदीना मक्का मदीना मक्का मदीना मक्का मदीना मक्का मदीना मैं भी देखूं मक्का मदीना मैं भी देखूं मक्का मदीना मैं भी देखूं मक्का मदीना पर मुर्शिद तेरी आँखों से कब आएगी मेरी बारी कब आएगी मेरी बारी कब आएगी मेरी बारी अत्तारी 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 हूँ अत्तारी निस्बत क्या है प्यारी प्यारी अत्तारी हूँ अत्तारी निस्बत है जो छूटी है न छूटेगी कभी, ये वो निस्बत है जो छूटी है न छूटेगी कभी, मैं तेरा खाक नशी तू मेरा सुल्तान जाना। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने जो निस्बतें हमें पाकीज़ा अता फरमाई हैं रब्बुल आलमीन, इन पर हमें इस्तिक़ामत अता फरमाए, इन निस्बतों की हिफाजत फरमाए, हासिदीन के हसद से, दुश्मनों की मेरी नज़र से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को महफूज व मामून फरमाए, आपको उम्र दराजी बिल खैर नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले में शामिल करते हैं निगरान शूरा हाजी इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया का एक बहुत प्यारा मोहब्बत मदीना पर मदनी गुलदस्ता। आप इरशाद फरमा रहे हैं कि अहले इल्म हजरात मक्का मदीना इन मुक़द्दस मकामात से कैसी मोहब्बत व अक़ीदत रखते हैं, आइए मुलाज़ा करते हैं। अहले इल्म का जब हम तारुफ पढ़ते हैं ना, आइम्मा और बड़े बड़े इमामों के नाम आप पढ़ेंगे, इनके बस मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पाक के एक अपनी इनकी इश्क व मोहब्बत की अदाएं हुआ करती थी। यानी ये समझे कि इनकी जहन था कि ये मस्जिद नबी शरीफ अल्लाह साहिब अस्सलातु वस्सलाम और मदीने मुनव्वरा की पाकीज़ा ज़मीन, इस मुक़द्दस मकाम को ये दुनिया के मुख्तलिफ मकामात की तरह नॉर्मल ही लेते थे। ये जानते थे कि हम किस शहर में हैं, हकीकत ये जानते थे हम किस शहर में आए। ज़ाहिर कुए जीना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल। फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफिले, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का, हम भी मदीने जाएंगे अब की बरस, हर बरस ये सोचकर हम रह गए।
सब मदीने खो गए, हम रह गए। ए हसन कस्द मदीना नहीं, रोना है यही। ए हसन कस्द मदीना नहीं, रोना है यही। और किस बात का मैं आपसे शिकवा करता। तो मदीने मुनव्वरा में जो बहुत बुनियादी बात है ना, वो है मदीने का अदब, वहां की जमीन का अदब, वहां के जर्रे जर्रे का अदब, कूचे कूचे का अदब, वहां की चलने की कैफियत, वहां पर बैठने की कैफियत, वो बुरे मुख्तलिफ अंदाज हैं। संभल के पांव रखना ज़ाइरो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। किसी शायर ने क्या खूब लिखाया, अपनी कैफियत लिखी है। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फजा संजीदा संजीदा। इकबाल एक बड़े इसमें एक शायर हैं, नातिया कलाम लिखे हैं, उनका मक्ता है, वही इकबाल जिसको नाज तकल खुश मिजाजी पर, फिराक ताइबा में रहता है अब रंजीदा रंजीदा। तो ये ऐसी, आप देखिए मदीने पाक के हवाले से अशार तो पढ़े। शहनशाह सुखन मौलाना हसन रजा खान अलैहि रहमत और हन्नान का मख्ता बड़ा प्यारा है। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। जन्नत भी देने आए तो छोड़े ना ये गली, मुंह फेर बैठे हम तेरे दीवार की तरफ। अल्लाह हमें भी मदीने का इश्क अता कर दे, मदीने की सच्ची मोहब्बत अता कर दे। जब भी जिक्र मदीना हो तो याद मदीना से दिल भर जाए, इश्क मदीना से दिल भर जाए, गम मदीना से आंख बह जाए। इस तरह मदीने की जुदाई, मदीने का गम, फिराक के तैबा, काश ये कैफियत हमें भी नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, निगरानी शुरा का ये मदनी गुलदस्ता आपने मुलाहजा फरमाया, ये जहां निगरानी शुरा बयान फरमा रहे हैं, ये जामियातुल मदीना का आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद दर्जा है, दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ। और इस दर्जे में आप ये देखें कि निगरानी शुरा ने बयान क्या किया है। हम बड़े फ़ख्र से अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये बात अर्ज़ करते हैं कि जब हम जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज से हमें मोहब्बत मदीना पिलाई जाती है। और वाक़अतन अल्लाह करीम ज़ौक़ व शौक़ के साथ ये मोहब्बत मदीना पीने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पिलाने वालों को भी सलामत रखे। आमीन। इस तरह तुलबा में आकर इस टॉपिक को लेना और जिस ज़ौक़ और जिस शौक़ के साथ आपने मुलाहज़ा फरमाया, ये नौजवानों की तामीर है, ये इनको मोहब्बत के आदाब सिखाना है, ये इनकी मोहब्बत को दुरुस्त समत में लेकर जाना है कि मोहब्बत तुमने करनी है, तुम्हारे ख़मीर में ये बात रखी गई है, लेकिन किससे करनी है इस बात को ज़रा देख लो। मोहब्बत मदीने से की, मदीने वाले से की जाएगी, उस रब से की जाएगी जिस रब ने मदीने वाले को मदीने वाला बनाया। ये हमारी मोहब्बत के सही राहें हैं, ये सही डायमेंशंस हैं, ये वो सही जगह हैं, ये सही वो हस्तियां हैं जिनसे मोहब्बत की जाएगी, जिनकी मोहब्बत हमारे मुआशरे को अमन व सुकून का गहवारा बनाती है। अभी बढ़ते हैं कॉल की जानिब, स्पेशल कॉल है और सुनते हैं कौन है, क्या कह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदनान चिश्ती मक्का मुकर्रमा से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदीना मुनव्वरा बहुत प्यारा मौजू आज सिलसिले का है। अल्लाह पाक तमाम इस्लामी भाइयों को बार बार
مدینہ طیبہ مکہ پاک کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے۔ مدینہ طیبہ وہ عظمت والا مقام ہے، وہ عظمت والی جگہ ہے جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے آپ علیہ السلام نے اسے کیا نوازا، اپنے مبارک قدم لگائے، اور اب وہ یثرب نہیں بلکہ مدینہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینے کو یثرب کہے اس پر لازم ہے کہ وہ استغفار کرے، ہی طابہ او کما قال علیہ السلام، فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عظمتیں عطا کی ہیں مدینہ طیبہ کو، آپ نے نوازا ہے یہاں کو، اور ایسا نوازا کہ اب مدینہ طیبہ کی خاک میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غبار المدینہ شفاء من کل داء، او کما قال علیہ السلام، فرمایا مدینہ طیبہ کی تو مٹی میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے ہر بیماری سے۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غبار مدینہ میں، خاک مدینہ میں اللہ تبارک تعالی نے جزام سے شفا رکھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو شفا کہ یہ اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسے دیے ہیں اس زمین نے، کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان بیمار ہوتے ان پر ہاتھ مبارک پھیر دیا کرتے، اللہ کریم شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ جن کے لعاب دہن میں برکتیں، جن کے ہاتھ مبارک میں برکتیں، جو خواب میں تشریف لے جائیں کسی کے اور اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دیں تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے جا کر اس کی بینائی عطا کر دیں۔ تو مدینہ طیبہ کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد اور آباد رکھے۔ منچ پر موجود، سلسلے میں موجود تمام اسلامی بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی مکہ پاک مدینہ منورہ کی بار بار با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس میں شریک اسلامی بھائی، کیمرہ مین، دیگر اسلامی بھائی جو بھی اس کو کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار مکہ پاک مدینہ منورہ کی بادب حاضریاں ہم سب کا مقدر فرمائے۔ اللہ کرے ایسا بھی ہو کہ مدنی چینل کے سلسلے ہوں، مکہ پاک کی سرزمین ہو اور مدینہ طیبہ کی سرزمین ہو۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم جل وعلا یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اور یہ کتنی پیاری بات ہے، واہ واہ، کہ میری معلومات میں یہ مدنی چینل دنیا کا واحد چینل ہے جہاں کا پرفارمر، جہاں کا کیمرہ مین، جہاں پر کام کرنے والے جملہ افراد جب کوئی ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے نا تو ان کو دعائیں مدینہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اکلوتا چینل ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو محبت مدینہ نصیب فرمائے، ایسی دعائیں مدینہ ہمیں مقدس مقامات سے ملتی رہیں۔ اور عدنان بھائی نے بھی شفا کا ذکر کیا ہے خاک مدینہ میں، مجھے ایک چیز میں ابھی دل میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 53 برس مکہ مکرمہ میں رہیں، وہاں چلتے رہیں، قدمین شریفین بھی لگے، لیکن مدینہ منورہ کی مٹی کے بارے میں کیوں آیا کہ شفا وہاں ہے؟ تو سمجھ یہی آتا ہے کہ حضور نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام چاہیں تو ہوتا ہے، حضور نے مدینے کی خاک کے بارے میں چاہا کہ یہ شفا بن جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس خاک مدینہ کو شفا بنا دیا۔ سبحان اللہ، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، سبحان اللہ، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کیونکہ خاک مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو امیر اہل سنت کے حوالے سے کیا جذبات ہیں؟ ایک مرتبہ میں نے سنا کہ لوگ خاک شفا لے کر آتے ہیں، پاکستان لے کر آتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں بطور تبرک۔ تو امیر اہل سنت کے احساسات اس حوالے سے ہیں کہ تم جو مٹی مدینے سے اٹھا کر یہاں لے کر آئے ہو، آخر اس کو اس جدائی میں کیوں گرفتار کر دو؟ اس کو وہاں سے یہاں مت لے کر آؤ، اس کو مدینے ہی میں رہنے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم جل وعلا یہ محبتوں کے انداز ہیں، بس یوں عطا فرمائے۔
سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے. رب العالمین جل وعلا نصیب فرمائے. ایک وہ بھی مٹی ہے، وہ بھی ایک مٹی کا ٹیلا ہے یا بڑا سا ایک پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے، جو سرکار سے محبت کرتا ہے. وسیم بھائی کیا بات ہے خالد بھائی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. واہ واہ واہ. بڑی پیاری اور ذوق افزا بات ہے یہ خالد بھائی. آپ دیکھیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرآت المناجی میں بڑی پیاری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں. اس حدیث پاک کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ تمام حسین جتنے گزرے ہیں ان سے صرف انسانوں نے محبت کی ہے. جتنے حسین گزرے ہیں ان سے انسانوں نے محبت کی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن مبارک ایسا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، انسان کے ساتھ ساتھ جنات، لکڑیاں، پتھر، جانور سب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ یہ فرما دیا آپ نے، فرمایا کہ خدا کی خدائی، ساری خدائی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ حدیث مبارکہ کتنی ذوق افزا ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے تحت مفتی صاحب نے ایک اور بات تحریر فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے محبوبوں کو ہزاروں نے دیکھا مگر عاشق ایک دو ہوئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ آج ان کو کوئی دیکھنے والا بظاہر دنیا میں نہیں لیکن عاشق سب ہوئے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بات وہی بیان کی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اللہ اکبر. صحیح نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. صحیح ہے نا. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی. آپ کا کمال یہ ہے کہ لوگ آپ کا ذکر سنتے ہیں اور اپنے سر کٹا دیتے ہیں. تیسری بات مفتی صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور انور کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا عالم یہ ہے کہ پتھر کی کیفیات تک ہمارے آقا ملاحظہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. صحیح ہے نا. یعنی آپ کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے، ایسا کمال کا علم عطا فرمایا کہ احد پہاڑ کی کیفیت ملاحظہ کی جا رہی ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے. جبھی تو فرمایا احد جبل یحبنا، احد وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا پیاری بات. بڑی کمال کی بات ہے. اور چوتھی بات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا عشق و محبت جتانے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں حالات خود ہی معلوم ہو جاتے ہیں. احد نے منہ سے نہیں کہا تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جو سرکار سے محبت کرتا ہے سرکار اس سے محبت فرماتے ہیں. سرکار جان جاتے ہیں کہ ہم سے محبت کرتا ہے. پانچویں بات فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ پتھر سے بھی بدتر ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یعنی کہ بس یار مدینے آپ گئے تھے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، کیفیات ہوتی ہیں لوگوں کی. جی وسیم بھائی بتایا گیا ہے کہ ایک کالر ہے اور ان کی کال یہ ہے، اب کال چلانے کا میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹائم نہیں مل سکے گا، تو اسی ضمن میں مدنی پھول بھی پیش یوں سمجھے کہ کیے جا رہے ہیں اور کال تو بتا دی گئی ہے، اب وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ان کی کال کا لب لباب یہ تھا کہ میں مکہ مدینہ میں حاضر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں کے کوئی فضائل و آداب بیان کیے جائیں تاکہ جو وقت میں یہاں پر گزاروں وہ محبت سے کے ساتھ گزاروں. بالکل. تو ایک بات یہ بھی بڑی پیاری، کنٹینیو کیجیے. جی ہاں بالکل، اور محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ گزاری جائے. صحیح ہے نا. چھٹی بات فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت ان کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. جو چاہتا ہے کہ حضور اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ وہ حضور سے محبت کریں. اللہ. احد پہاڑ کے بارے میں ابتداءً فرمایا نا، احد جبل یحبنا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ونحبہ، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو کہا کہ اگر یہ چاہتے ہو نا کہ حضور کے محبوب بن جاؤ، حضور کے پیارے بن جاؤ، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حضور سے محبت کرو. چاہتے ہو کہ حضور تم سے محبت کریں تو پہلے تم تو حضور سے محبت کرو. تو محبت کرو. اور آگے فرمایا چھٹی بات کہ حضور انور کا محبوب، یہ کہ حضور انور کا محبوب ہو گئے ان کے اچھا آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ساتویں بات اس میں کہ جو حضور کا محبوب ہو جائے، جو حضور سے محبت کرنے والا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مرجع خلائق بنا دیتا ہے. دنیا میں بڑے پہاڑ ہیں سرکار، بڑے پہاڑ ہیں دنیا میں، پہاڑیوں کی پورے کے پورے علاقے پہاڑوں پہ مشتمل ہیں، لیکن جو چاشنی
اور جو لذت احد پہاڑ کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے دنیا کے کسی پہاڑ کو دیکھنے سے۔ اللہ بات کیا ہے کہ یہ احد پہاڑ کو چاشنی جو دیکھنے سے مل رہی ہے وہ اس لیے مل رہی ہے کہ یہ سرکار سے محبت کرنے والا صحیح ہے نا، تو سرکار سے بہت پیاری بات، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ مسلمان کو۔ مفتی صاحب نے ایک اور بات جو بڑی پیاری ارشاد فرمائی، میں اسے بھی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ضرور آپ نے فرمایا جو حدیث پاک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے، اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ زمین مدینہ بلکہ در و دیوار میں ایک خاص مہک ہے، وہاں کے خس و خاشاک اگرچہ گلی کوچوں میں جگہ ہیں مگر ان سے بدبو نہیں آتی۔ اللہ اکبر، صحیح ہے نا، مفتی صاحب فرما رہے ہیں ان سے بدبو نہیں آتی۔ آگے فرماتے ہیں وہاں کی مٹی میں رب نے قدرتی خوشبو رکھی ہے مگر محسوس اسے ہوتی ہے جس کے دماغ میں کفر اور نفاق کا نزلہ زکام نہ ہو۔ اگر میرے دل میں نفاق کا نزلہ زکام ہے تو مجھے یہ محسوس نہیں ہوگی، مجھے عشق کو اپنا کر، عقل کی تنقید سے نکل کر، عشق پر اپنی بنیاد رکھ کر مدینے میں جانا ہوگا، پھر میں محسوس کروں گا کہ میرے رب نے مدینے کو مہکایا کیسا ہے۔ سبحان اللہ، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ ایک تو مفتی صاحب نے لکھ کے کمال کیا اور وسیم بھائی نے اس کو بیان کر کے کمال کیا، ماشاءاللہ۔ اور بات پتھر کی چل رہی تھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، دل ہے گوشت، لیکن اگر اس سے محبت نکل جائے نا تو کہتے ہیں کہ سنگ دل ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سنگ دل ہے، اس کا دل نہیں پتھر ہے۔ غور کریں، گوشت کے ٹکڑے میں محبت نہ ہو تو سنگ دل ہو جاتا ہے، اور اگر پتھر میں محبت آ جائے تو پھر وہ سنگ بھی جو ہے سنگ نہیں رہتا بلکہ محبت کرنے والا اور کیفیت والا اور احساسات والا پتھر ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو ایسی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بارہا یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ جب یہ مقدس مقامات کی طرف حاضری ہو، یہ سفر ہو، تو ان کے ساتھ کیا جائے جو عاشق رسول علماء ہیں۔ یہ روایت سن کے نا میں سمجھتا ہوں کہ پوری لاجک سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ بات بیان کیوں کی جاتی ہے کہ عاشق رسول علماء کے ساتھ سفر کیا جائے، کیونکہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا یہ عشق، یہ محبت، یہ کیفیات عطا فرمائے ہم سب کو۔ سلسلے کا وقت بالکل اختتام پذیر ہے، دل تو کر رہا ہے کہ گفتگو مزید جاری رکھی جائے۔ تشنگی باقی رہے گی، ابھی ایسا لگ رہا ہے تشنگی باقی رہنی چاہیے۔ ہاں، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی مدینہ شریف کا تذکرہ اسٹارٹ ہوا ہے، اتنی باتیں باقی رہ گئی ہیں۔ جی بہت ساری باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل یہ موضوع رکھا جائے گا۔ پھر جب تک زندگی ہے تو انشاءاللہ ذکر مدینہ تو کرتے رہیں گے، محبت مدینہ میں انشاءاللہ تڑپتے پھڑکتے بلکتے رہیں گے، مچلتے رہیں گے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اگر عبدالحبیب بھائی یہ بات اکثر بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو رونا نہیں آتا محبت مدینہ میں تو وہ رب سے مانگے، کسی کے رونے پر طنز نہ کرے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کام ہے، یہ کیوں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیات نصیب والوں کو ہی عطا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں وہ پھر یوں استغاثے سے یوں عرض بھی کرتے ہیں کہ یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، غم ایسا مدینے کا عطا کر دے الہی جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو جلا دے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ بس یہ نصیب ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ اللہ کریم جل وعلا عطا فرمائے۔ عارف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عارف بھائی ایک کلام اور اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا کلام پیش کر رہا ہوں۔ 4 منٹ ہمارے پاس۔ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے
دریا دیکھو آجود شہ کوثر کبھی دریا دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اب تو طیبہ میں بلا لو حسرت دل کی نکالو اپنے بد کو بھی نبھا لو اپنے دامن میں چھپا لو قل یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ